لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہماری نشست کا موضوع ہے حج ایک مجاہدانہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکات کو یوں بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہے۔ حج مبرور جو مقبول حج ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فرمائے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کے لیے حج کیا اور نہ اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ کیا، تو وہ حج کے بعد ایسے لوٹے گا گویا آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ تو یہ ہے اس حج کی برکات اور اس کا اجر و ثواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس وقت ہمارے پیش نظر یہ بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی ترتیب رکھی ہے، اس کا پورا پروسیس عطا کیا ہے، اس کے مناسک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس کے ریچولز ہمیں بتائے، ان میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور کس طرح یہ ادائیگیاں اور یہ ادائیں انسان کو اللہ کی بندگی کے لیے پوری زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ یاد رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، 24 گھنٹے کی بندگی۔ قرآن کہتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت پوری زندگی میں مطلوب اور مقصود ہے، لیکن بسا اوقات کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہرڈلز ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ انسان اللہ کی بندگی پر قائم نہیں رہتا۔ اسی میں دنیا کی محبت، مال و اسباب کی محبت، گھر بار کی محبت، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے کام دھندے، یہ وہ چیزیں جو اکثر و بیشتر انسان کو جکڑ لیتی ہیں اور اس کے پیر کی بیڑیاں بن جایا کرتی ہیں، اور پھر انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسا طرز عمل ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر بندے کو سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت، مال و اسباب کی محبت جو پیر کی بیڑی بن جاتی ہے، اس کو توڑنے کی مشق کراتا ہے، اور پھر ایک ایسی مجاہدانہ مشق کرا دیتا ہے کہ بندہ شب و روز کے معمولات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے قابل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ حج کے مناسک کو، اس کے ریچولز کو، ان کی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ کس طور پر حج کے مختلف مناسک، اس کی ادائیگی بندے میں مجاہدانہ تربیت کو اجاگر کرتی ہیں، پروان چڑھاتی ہیں۔ آئیے اس بات کا آغاز کریں کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حج کی نیت کر لیتا ہے، حج کا ارادہ کر لیتا ہے، اور یہیں سے یہ پروسیس گویا کہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب تک نیت درست نہ ہو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام اعمال میں اور حج پہ جانے والوں کو بھی اپنے حج کی اس ادائیگی میں خلوص عطا فرمائے۔ گویا انسان کیا اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنی جائیداد کو، اپنی وسائل کو، اپنی معاش کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔
یاد رہے ایک روز تو جانا ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو حج کا یہ سفر بندے کو آخرت کے سفر کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ جب بندہ اکیلے ہی جائے گا، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ بیوی بچے ساتھ ہوں گے، نہ مال و اسباب ہوگا، نہ جائیداد و گھر ہمارے ساتھ ہوگا، بس بندہ اور اس کے اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے. یہ نیت ہی کر لینا حج کی اس بات کی غماز ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے. اسی پر وہ آیت ابتدا میں تلاوت کی گئی سورہ انعام کی آیت نمبر 162. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے. اب بندہ جب نیت کر لیتا ہے اور حج کی تیاری شروع ہوتی ہے، سامان بھی تیار کیا جاتا ہے. بہت مختصر سامان ہوتا ہے. پاکستان سے جانے والے عام طور پر ایک بڑا سوٹ کیس، ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری اور ایک اور چھوٹا سا بیگ، اس سے زائد سامان عام طور پر نہیں ہوا کرتا. دوبارہ غور کیجئے کہ سفر حج سفر آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے. ہم جب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو یہ دنیا کا مال و اسباب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، بس اعمال کا سامان ہمارے ساتھ ہوگا. حج کے لیے بھی جا رہے، یہ جائیدادیں، یہ گھر بار، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس سب کچھ یہیں چھوڑے جاتے ہیں. بس تھوڑا سا معمولی ضرورت کا سامان ہے جو بندہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. پھر بندہ یہ بھی یاد رکھے کہ جیسے آخرت کا سفر ہے ایسے ہی حج کا سفر بھی ہے. حج کے سفر میں بھی کچھ مشقتیں ہیں جس کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے. بھوک اور پیاس کا بھی اہتمام کر لیا جاتا ہے، رہنے کا بھی اہتمام کر لیا جاتا ہے. یاد رہے کہ سفر آخرت میں بھی مشقتیں ہیں. کہیں قبر کی زندگی ہے، کہیں حشر کا میدان ہے، کہیں حساب کتاب کا موقع ہے، کہیں میزان کا معاملہ جہاں اعمال تولے جائیں گے، کبھی الصراط یعنی پورے صراط سے گزرنے کا موقع ہوگا. یہ حج کی مشقت اور اس کے لیے تیاری یاد دلاتی ہے کہ آخرت کے سفر میں بھی کچھ مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں جن کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے. پھر بندہ احرام پہنتا ہے. یہ احرام کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو دو ہی سفید چادریں ہیں نا. یہ وہی اظہار اس بات کا کہ یہی ہمارا کفن ہوگا. اسی سفید کفن کے اندر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے. پھر وہی بات کہ یہ حج کا سفر بندے کو آخرت کے سفر کی یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے. تو یہ احرام کیا ہے؟ یہ گویا ہمارے لیے ہمارے کفن کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے. پھر جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے اور نیت بھی کر لیتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں. اسی طرح ایک روز اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں ہمیں پکارے گا اور ہمیں وہاں اللہ کے سامنے بھی حاضری دینا ہوگی. تو احرام کفن کی یاد دہانی بھی کراتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں حشر کے میدان کی پیشی کی بھی یاد دہانی کراتی ہیں. اسی طرح جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں تو ہمارے علم میں ہے کچھ پابندیاں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں. خوشبو نہیں لگا سکتے، اسی طرح بال نہیں تراش سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے اور کچھ اور پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں. یاد رکھا جائے کہ جیسے احرام کی حالت میں وقتی طور پر کچھ پابندیاں ہیں، ایسے ہی دنیا کی زندگی میں بھی وقتی طور پر کچھ پابندیاں ہیں. اور وہ پابندیاں کیا ہیں؟ اللہ کی حرام کردہ باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ باتیں جن سے شریعت نے منع کر دیا ان سے رک جانا، یہ زندگی بھر کی پابندی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پر. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حالت پر زندگی عطا فرمائے، ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے. بہرحال یہ پابندیاں جیسے احرام میں وقتی طور پر ہیں، جب احرام کھل جائے گا تو پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی. ایسی دنیا کی زندگی وقتی اور عارضی ہے، جب یہ زندگی ختم ہوگی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اور جب اللہ کی مرضی کے مطابق یہاں پابندیاں اختیار کر کے زندگی بسر کی ہوگی تو آخرت میں آرام ہی آرام ہوگا، آزادی ہی آزادی ہوگی. جو چاہیں گے وہ ملے گا. قرآن کہتا ہے سورہ حامی میں سجدہ کی آیت 32 میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کچھ تم مانگو گے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں روز قیامت عطا فرما دیں گے. پھر انسان جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے یعنی لبیک اللہم لبیک، جہاں اللہ کے حضور پیشی اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہیں گویا وہ اعلان کرے اللہ میں تو حاضر ہو گیا،
تیری پکار آئی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا. اسی طرح بندہ یہ اعلان کرنے کے قابل ہو. اللہ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اس کے بعد جب بندہ اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا عزت و شرف اللہ نے اپنے گھر کو عطا فرمایا. ظاہر بات ہے کہ اس پر پڑنے والی پہلی نگاہ کو انسان محسوس تو کر سکتا ہے، یعنی اس کی برکات کو، لیکن ان برکات کا احاطہ کرنا اور اس کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے پہلے دن سے پہلا گھر چلا آ رہا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، سورہ ال عمران آیت 96 میں ہے. پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، لوگوں کے لیے مقرر ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ بکہ میں ہے. مکہ کا پرانا نام بکہ ہے. یہ وہ اللہ کا گھر، کس کا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو امن کا مقام قرار دیا. ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو وہاں داخل ہو جاتا اس کو امن مل جاتا ہے. امن اور سکون کا مل جانا یہ آج وہ شے ہے جو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج یہ فرسٹریشن اور ٹینشن اور ڈپریشن، مشکلات اور پریشانیاں اینڈ سو آن، بنیادی طور پر انسان اللہ کی اطاعت سے باہر آ گیا، اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کر دیا، اس لیے وہ ان مشکلات کا شکار ہے. لیکن اللہ کا وہ گھر جہاں دیوانہ وار لوگ اس کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ جائے امن قرار دے دیا گیا، اس کو امن اور لوگوں کی بقا کا ذریعہ قرار دے دیا گیا. اس کو دیکھ کر بندے کو یاد آنا چاہیے یہ دنیا بھی عارضی ہے تو یہ امن بھی عارضی ہوگا، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وہاں کا امن دائمی امن ہوگا، اس کی بھی یاد بندے کو آتی ہے. پھر اگلا مرحلہ اسی اللہ کے گھر کا طواف ہے. جیسے دنیا میں لوگ دنیا میں مفادات کی خاطر کچھ کوچوں کے چکر لگاتے ہیں، کچھ گھروں کے چکر لگاتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے جہاں دیوانہ وار اس کے محبوب بندے اور اس کی رضا کے چاہنے والے دیوانہ وار اس کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں. اور یہ کس بات کا غماز ہے؟ یہ طرز عمل اس بات کا غماز اور اظہار ہے کہ پوری کائنات بھی چکر لگا رہی ہے. قرآن سورہ یاسین میں بتاتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے. اور ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ تمام گیلیکسیز اور ان کے پلانٹس جو ہیں وہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہے ہیں. اسی طرح کعبے کے گرد طواف کا چکر وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. گویا ایک بندہ مومن دیوانہ وار اللہ کے گھر کے چکر لگا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ جیسے پوری کائنات اللہ کے حکم کے پابند اور مسلم ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور دیوانہ وار اس کے چکر لگا رہا ہوں. ساتھ یہ طواف اکیلے تو نہیں ہے، اجتماعیت میں ہوا کرتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ ہماری موومنٹ اجتماعی طور پر ہونی چاہیے. ایک بندہ مومن کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ اس کی موومنٹ ہونی چاہیے، اجتماعیت کا اسے ساتھ دینا چاہیے، اجتماعیت میں رہ کر اس کے معاملات کے حوالے سے اس کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. یہ اجتماعیت کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس طواف کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے. پھر یہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی بات بھی ہے. وہ پتھر جس کے متعلق روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جنت سے آیا اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصب فرمایا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کی عمر شریف 35 برس کی تھی اور یہ اختلاف رائے قریش میں پیدا ہوا کہ کون اس کو نصب کرے گا، تو بہت بڑی فراست کا ثبوت پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب کا اتفاق آپ پر ہوا. اور آپ نے سب سے کہا کہ ایک چادر میں رکھو، سب لوگ اٹھا کر لاؤ، اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اس کے مقام پر نصب فرما دیتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بوسہ دیا، لیکن فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، پتھر کے سوا کچھ نہیں، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بہترین اسوہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن نے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیونکہ میرے حبیب نے تجھے بوسہ دیا تو میں بھی تجھے چوم رہا ہوں. یہ ہے محبت کی بات کہ جو ادا اللہ کے رسول
عمل کر گئے اس پر، اس ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی ایک بندہ مومن کا شرف ہو سکتا ہے، یہی اس کے لیے عظمت کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں پانی پینا پڑتا ہے، پیاس بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کون سا پانی جو ایک معجزے کی شکل میں جاری و ساری ہو گیا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا؟ جی ہاں، وہ زمزم کا پانی کب جاری ہوا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑ آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کا حکم ہوا اور دودھ پیتے اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو، ایک عورت ذات کو، اللہ کے حکم پر مکے کی بے آباد زمین میں وہ چھوڑ آئے۔ اس کے بعد کا مرحلہ بھی ہمارے علم میں ہے، سعی کا مرحلہ، ایک ماں کی بے قراری اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگانا، جس کو آج ہم سعی کہتے ہیں، جو عمرے میں بھی لازم کر دی گئی، جس کو حج میں بھی لازم کر دیا گیا۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو اس گھرانے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے ایک سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، بخاری شریف میں تفصیل ہے، کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ آپ چلے جائیے، اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے توکل اس ماں کا۔ لیکن غور کیجئے، ایک عورت بے آباد زمین میں ہے اور گود میں دودھ پیتا بچہ بھی ہے، کوئی آبادی بھی نہیں، کوئی اسباب بھی نہیں، کیا توکل ہوگا بی بی ہاجرہ سلام علیہا کا؟ لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرماتی ہیں کہ آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی سی کوشش کی، بچے کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کوئی غذا کا اہتمام کرنا چاہیے، چنانچہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف جاتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ دو چوٹیاں تھیں، اوپر بلند ہو کر دیکھتی کہ شاید کوئی سراغ مل جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کچھ سامان ہو جائے غذا کے لیے، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لیکن اللہ کو یہ توکل اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کے پر مارنے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک چشمہ جاری ہو گیا، یعنی پانی جاری ہو گیا اور جاری ہی رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ ادا کیا تھی؟ توکل اللہ کی ذات پر، اور اپنی سی محنت، اپنی سی کوشش جو ہمارے بس میں ہو وہ کر ڈالی جائے تو اللہ معجزہ رونما فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، توکل اللہ کی ذات پر اور اپنی سی کوشش جو ہمارے لیے ممکن ہے وہ کر ڈالیں تو پھر معجزات رونما ہوتے ہیں، اور وہ زمزم کا پانی آج میں اور آپ بھی پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ سعی کا مرحلہ بھی آتا ہے، اور یہ سعی کیا یاد دہانی کراتی ہے؟ ایک ماں کی بے قراری بھی، ایک باپ کا امتحان بھی، ایک گھرانے کی قربانی بھی، اللہ پر توکل بھی، اللہ پر اعتماد بھی، اللہ کی خاطر ہر شے کی قربانی بھی، یہ کچھ سب کچھ سعی کے اندر ہے۔ یہ وہ مجاہدانہ تربیت ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، جو اس حج سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ترتیب اس اعتبار سے آپ کے سامنے رکھی گئی کہ عام طور پر جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے عمرہ ادا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کے ایام شروع ہوتے، 8 ذی الحجہ سے دوبارہ احرام باندھ لیا جاتا ہے، اور پھر حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسے حج تمتع بھی کہا جاتا ہے عام طور پر۔ چنانچہ اس ترتیب کے اعتبار سے کعبے کا ذکر بھی آ گیا، طواف کا تذکرہ بھی آ گیا، اور زمزم کا بیان بھی آ گیا، اور سعی اور حجر اسود کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یوں یہ ترتیب عمرے کے اعتبار سے مکمل ہوئی، لیکن آگے حج کے ایام کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور یوں 8 ذی الحجہ سے حج کی ادائیگی کے حوالے سے ایام شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن مینا پہنچا جاتا ہے، مینا میں قیام کیا جاتا ہے، چند نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ مینا کیا ہے؟ کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج کل بڑی سہولیات بھی وہاں پر الحمدللہ اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، لیکن بہرحال جو گھر کا سکون ہے یا جو گھر کا آرام ہے، جو گھر پر فیسیلیٹیز ہیں، وہ یہاں پر نہیں۔ یہ گویا اللہ کے بندے، یہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، یہ ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں تھوڑے سے سامان کے ساتھ۔ وہ جو ایک بڑا سوٹ کیس لے کر نکلے تھے، وہ غالباً کہیں مکہ یا مکرمہ میں کسی ہوٹل میں رہ گیا ہوگا، اب ایک ہینڈ کیری ہے ساتھ جو مینا میں لے کر آئے ہیں، اور ان کیمپس کے اندر گزارا کرنا ہے، یہی نماز ادا کرنی، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور کچھ آرام بھی کرنا ہے، کیونکہ اگلا دن یعنی 9 ذی الحجہ جو کہ عرفات کا دن کہلاتا ہے، جو سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے وقوف عرفات، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ آ جاتی ہے، اور پھر روانہ ہوتے ہیں قافلے اور پہنچتے ہیں میدان عرفات میں،
اور وہاں وقوف کرنا ہے. وقوف کا مطلب ہے کھڑا ہونا. جب بھی پہنچے غروب آفتاب تک یہ وقوف کا مرحلہ ہے، غروب آفتاب تک وہیں رکنا ہے. یہ میدان عرفات کیا ہے؟ عاجزی کا بیان، انکساری کا بیان، اپنی بے بسی کے احساس اور ادراک کا بیان، اور رب کائنات کی عظمتوں کا بیان. ایک انسانوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر کھڑا ہے، اور ایسے ہی میدان حشر کا نقشہ ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو پکاریں گے اور سب نظریں جھکائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. میدان عرفات میں کچھ گرمی بھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر محسوس کر کے شاید حشر کے میدان کی گرمی بھی بندے کو یاد آ جائے، جب اعمال کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن کی گرمی سے اور ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ وقوف عرفات. پھر اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا. سارا سال عرفات کے میدان میں کوئی جا کر کھڑا ہو جائے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جو 9 ذی الحجہ کو نہ پہنچ سکے اس کا حج ہی نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ الحج عرفہ، حج تو نام عرفہ کا ہے، وقوف عرفات کا نام ہے. باقی مناسک میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے اس کا ازالہ ممکن ہے، لیکن جو 9 ذی الحجہ کو عرفات نہ پہنچ سکے اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد عرفات سے واپسی ہے، بڑی دلچسپ واپسی ہے. غروب آفتاب تک وہاں رہو، لیکن جب غروب آفتاب ہوگی تو مغرب ادا نہ کرنا، اب یہاں سے چلے جاؤ اور مزدلفہ پہنچو اور دونوں نمازوں کو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کرو. اصل بات اللہ کا حکم، عام حالات میں حکم ہے کہ نماز کو مقرر اوقات میں ادا کیا جائے، سورہ نساء کی آیت 101 میں تفصیل ہے. لیکن آج حکم کیا ہے؟ چھوڑو اس مقام کو، جاؤ اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کرو. اصل بات کیا ہے؟ جب ہم کہیں نماز ادا کرو تو نماز ادا کرو، اور جب ہم کہیں چھوڑ دو تو چھوڑ دو، باقی دونوں نمازوں کو جا کے ادا کرنا. مزدلفہ کیا ہے؟ یہاں تو مینا کی طرح کوئی کیمپس بھی نہیں، کھلے آسمان تلے لیٹنا ہے. کسی کے پاس چٹائی ہے، کسی کے پاس چادر ہے، کوئی ادھر سویا کوئی ادھر سویا، کسی کے پاس تکیہ ہے کسی کے پاس نہیں. اپنی بے بسی کا بھی اندازہ. اور اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی جو روٹین کی زندگی میں ہمارے پاس ہے، ان کا ادراک اور احساس بھی ہوتا ہے، اور ایک مجاہدانہ مشق بھی انسان میں پیدا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے کہ ایک بہت تھوڑے سے سامان کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنا ممکن ہے. اس کے بعد اگلا دن بہت مصروف دن 10 ذی الحجہ کا معاملہ. جب مینا آ گئے حجاج مزدلفہ سے نکل کر، آج کا دن بڑا مصروف دن ہے. جمرات کو رمی بھی کرنی ہے، جمرات ستون کو کہتے ہیں، جو بڑا جمرہ بڑا ستون ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں. ساتھ ہی اللہ کی تکبیرات بھی بلند کرنی. جب یہ پتھر مارے جاتے ہیں جمرات کو تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اپنی نفس کی خواہشات کے خلاف بغاوت، شیطان کے خلاف بغاوت، ہر باطل نظام کے خلاف بغاوت. سب سے بڑا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اس کا اعلان بھی ہے. پھر اس کے بعد قربانی کا عمل بھی ہے. وہ قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیش کی تھی اور اپنے بڑھاپے کے واحد سہارے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. گویا اعلان تھا کہ اپنی محبوب ترین شے کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے. یہ قربانی بھی پیش کی جاتی ہے. اس کے بعد حلق کرایا جاتا ہے، مردوں کے لیے پورے سر کے بال اتروانا، جس کو ہم گنجا ہو جانا کہتے ہیں، یا قصر کرایا جاتا ہے کہ کچھ بالوں کا کاٹنا. یہ گنجا ہونا ہم تو شاید اس کو مذاقاً سمجھتے ہیں، قدیم زمانے میں یہ غلام ہونے کی نشانی تھی. تو بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. پھر احرام کھل گیا، پابندیاں ختم ہو گئی. اب جو ہے خوشبو بھی لگائی جا سکتی، دیگر جو پابندیاں تھیں وہ ختم. ایسے یاد رہے کہ دنیا کی زندگی بھی وقتی ہے، اس کی پابندیاں بھی وقتی ہیں. آج برداشت کر لو، کل اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، آزادی ہی آزادی ہوگی جنت میں. اس کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہے. قیام ہوتا ہے مینا میں، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. یاد دہانی ہے کہ اللہ کا ذکر ہر دم ہر آن جاری و ساری رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر جب بندے کی واپسی کا معاملہ ہے تو طواف وداع کی بات بھی ہے، جو تمام برکات کو سمیٹ لینے کا نام ہے، وعدے کرنے کا نام ہے، اللہ کے ساتھ اپنے معاہدے کو مکمل کرنے کا نام ہے. اس کے بعد بندہ گھر واپس آتا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے تو خوشی ہو جاتی ہے، بیوی بچے بھی دیکھ لیے، ماں باپ کو بھی دیکھ لیا. یاد رہے اصل گھر تو جنت ہے. کیا وہاں کی تیاری ہے کہ نہیں کہ وہاں بھی ماں باپ ہمارے ساتھ ہوں، بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں اور ان کو دیکھ کر خوشی ہو جائے. آخری بات اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے پڑھی، اگر حج قبول ہو گیا اور کوئی فحش کلامی جھگڑا گالم گلوچ نہ ہو تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو. گویا بندے کی زندگی کے 2 حصے ہو گئے، ایک پیدائش سے لے کے حج تک اور اب دوسرا حج سے لے کے موت تک. حج ادا ہو گیا، قبول ہو گیا تو بالکل پاک صاف ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ارادے ہیں؟ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟
اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ لٹانے قربان کرانے کی یہ مجاہدانہ مشق ہے جو حج کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اللہ ہمیں ایسا ہی حج عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.